کلا پلیز پلیز مجھ سے شادی کر لو، دیکھو مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے تمہیں، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کا واسطہ۔ یو شٹ اپ اسکا، باڑ میں جاؤ، اور میری بیوی اور بچے کا نام تو اپنی ناپاک زبان پر لانا ہی مت۔ وہ پیچھے مڑ کر دھاڑا تھا اور ایسا دھاڑا تھا کہ اسکا تھڑک کر رہ گئی۔ وہ فوراً سے پہلے نیچے آیا تھا، آ کر اپنے کمرے میں بند ہوا اور کھڑکیاں دروازے اچھے سے بند کر لیے۔ چیختی کپٹیوں کو سہلانے لگا۔ خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ آج اسے سمجھ آئی، مناہل اس کے لیے ایک نعمت تھی، خدا کی عطا کردہ نعمت، اس کا سکون، اس کی آسودگی کی وجہ۔ صد شکر کہ اس کی شادی اس سے ہوئی تھی نہیں، تو اس کی زندگی جہنم بن جاتی۔ وہ ہرگز ایسی نہیں تھی جس اسکا سے مرتضیٰ نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی یہ تھی۔ باہر میں جائے میری طرف سے، دل میں بڑبڑا کر بیڈ پر نیند دراز ہوا اور مناہل کو خود میں بونجھ لیا، جس مصیبت کو خود پکڑ کر گڑ لایا تھا۔ اب اس سے چھٹکارے کا بندوبست بھی خود ہی کرنا تھا۔ وہ بامشکل ایک دن ادھر گزار کر ایک دن بعد خوشگوار موڈ کے ساتھ آفس سے منیہا کے پاس آیا تھا۔ وہ کچن کی سلیب پر بیٹھی اپنی ڈائری میں جانے کیا پڑھ کر مسکرائی تھی۔ راہم نے کچن کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس ڈائری کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ رکیب کہیں کی، اب تو رکیب لگنے لگی ہے یہ دامن ہوش ماری۔ وہ دل میں بڑبڑایا، کچھ کہا آپ نے؟ اسے دیکھتے منیہا ڈائری بند کر کے کیبن میں رکھتی بولی، نہیں کچھ بھی نہیں۔ ایک کپ کافی پلا دو یار، راہم نے کسل مندی سے کہا، آتے ساتھ ہی کافی؟ اب کھانے کے بعد ہی پینا آپ، وہ کیبن سے اترتی بولی۔ اس کے اترتے ہوئے کیبن سے کف گیر نیچے گرا تھا۔ وہ کیبن سے اتر کر اسے اٹھانے کو جھکی جب چردار کی آواز کے ساتھ منیہا کی قمیض پچھلی جانب سے پوری کمر سے چاک ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی، تب تک راہم اس کے پاس پہنچا تھا۔ منیہا تمہاری شرٹ، راہم نے فکر مندی سے اسے بتانا چاہا۔ وہ فوراً سے پہلے اپنی پشت راہم سے چھپانے کے لیے اسی کے سینے سے لگا گئی تھی۔ یہ کیا راہم، پتہ نہیں میرے کپڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسے جیسے کسی نے کٹ لگائے ہوں۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ راہم کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، ابھی کل ہی تو اس نے کپڑے دھو کر صحن میں سکھائے تھے، اور کل ہی راہم لیٹ نائٹ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا اچانک پانی پینے اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔